الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ربیع الثانی کے حوالے سے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مختصر تعارف کروا کر اولیاء کرام کی عظمت اور ان کی شان پر میں نے چند معروضات عرض کی تھی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ اولیاء کی صف میں ان کو دیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ساری زندگی اللہ کی توحید کا درس دیتے ہوئے گزاری۔ آپ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے ولی تھے اور کتنے بڑے موحد تھے۔ صوفیہ کی صفوں میں ان کا جو مقام ہے وہ اظہر من الشمس ہے اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تربیت بچپن ہی سے ان کی والدہ نے فرمائی اور جس کا یہ اثر تھا کہ پھر بڑے ہونے تک والدہ کی گود میں سننے والا قرآن وہ دل و دماغ کے اندر پیوست ہو چکا تھا۔ اولیاء کرام جو بڑے محنت اور مجاہدے کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں قرب حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں، نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ صحابیت کا دروازہ بند ہے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ لیکن ولایت کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کھولا ہوا ہے۔ قیامت تک کوئی بھئی اگر ولی بننا چاہے، اللہ کو راضی کر لے، حرام سے بچ جائے، اللہ کے احکامات کو بجا لائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ یہ دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ ولایت کہتے ہیں اللہ کے محبوب بننے کو، اللہ کا پیارا بننے کو، اللہ جسے پسند کرے، اور یہ ہر ایک انسان کے بس میں ہے، اور یہ کوئی وہابی چیز نہیں ہے بلکہ کسبی چیز ہے کہ محنت کر کے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس صرف حرام سے بچے، فرائض واجبات کی پابندی ہو۔ اور پھر پہلے زمانے میں چونکہ ولایت کی دکانوں پر بہت زیادہ ولی پیدا ہو رہے تھے، اس لیے اس وقت مانگ بھی بہت زیادہ تھی کہ بھائی تہجدیں بھی پڑھنی ہیں، مجاہدے بھی کرنے ہیں، رگڑے بھی لگانے ہیں،
یہ زہد اختیار کرنا ہے، یہ مجاہدہ کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اب چونکہ اس ولایت کی مارکیٹ میں کام بہت کم ہے تو اللہ رب العزت نے قیمت بھی گھٹا دی، فرمایا بس فرائض کی پابندی کر لو، واجبات کی پابندی کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ میرے ولی ہو، کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر جب مقام ولایت ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے کہا اگر صحابہ کرام سارے کے سارے ولی ہیں، صحابہ سارے کے سارے، ان کی تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے دیدار مصطفیٰ کی سعادت حاصل کی ہے، چہرہ انور کی زیارت فرمائی ہے، وہ تو ولی ہیں ہی ہیں۔ بعد والا اگر کوئی مقام ولایت حاصل کرنا چاہے، اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتباع ہے اس کے اوپر کاربند رہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر ولایت کے لیے ہوا میں اڑنا بھی شرط نہیں ہے، پانی پہ چلنا بھی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر کسی کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، لیکن کرامت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک شخص متبع سنت ہے اور اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں بھی ہوتی تو اس کا سنت پر مداومت اختیار کرنا اور اس کا دین پر استقامت کے ساتھ چلنا، خدا کی قسم یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے صدی کے بہت بڑے متبع سنت، کوئی آیا ان کے پاس اور کہا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے پاس ہوتے تھے، ہمارے سے بھی کچھ کرامات اور خرق عادت چیزوں کا ظہور ہوتا تھا، لیکن آپ کے یہاں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ فقیر کے پاس اتباع سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ بات کی تو جس شخص نے، مرید نے یہ بات کی تو اس کا جسم کے اندر ایسی تھر تھری مچی کہ اس کی وجہ سے زمین کانپنے لگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنی مسواک نکالی اور زمین میں گاڑی تو زمین تھم گئی، اور فرمایا یہ زمین کا ہلنا تیری کرامت تھی اور مسواک گاڑی تو زمین کا رکنا میری کرامت تھی، لیکن یاد رکھو ہم دونوں کی یہ کرامتیں مل کر وضو میں جو ہم مسواک کی سنت کو اپناتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، یہ ہماری کرامتیں مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ میں اس واقعے کو پڑھ رہا تھا، اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ زمین کے اندر اگر مسواک گاڑی اور زمین تھم گئی، ایک دم اللہ نے ذہن میں بات ڈالی یہ اسی کرامت کا اثر کیوں نہ ہو جو ترتراتی زمین پر کبھی کسی نے درہ مارا تھا اور مدینے کی زمین ایسی تھمی کہ اس دن سے لے کر آج تک پھر مدینے کی سرزمین پہ کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ یہ اسی خون کا اثر ہے، کیونکہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ فاروقی تھے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تھے، لہذا خاندان فاروقی کا اثر وہ آج بھی نظر آ رہا ہے، کل بھی نظر آ رہا تھا، آج بھی کوئی نسبت فاروقی اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، شیطان اور اس کی ذریت اس سے ایسا ہی گھبرایا کرتی ہے جیسے فاروق اعظم کا نام سن کے گھبرایا کرتی تھی۔ خون کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں، اس زمانے کا جو بادشاہ مروا اس نے دیکھا، انہوں نے کہا آپ مجھ سے کچھ حاجت طلب کریں نا، کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا بیت اللہ میں مانگتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ انہوں نے ذرا دیکھا کہ اب یہ طواف ختم کرے گا اور طواف ختم کر کے باہر نکلے گا تو پھر پکڑوں گا۔ جب طواف ختم کر کے باہر نکلے تو ان سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سے کہ اب بتائیں، اب تو آپ نے طواف ختم کر لیا، اب آپ اللہ کے گھر سے باہر آئے ہیں، اب آپ کو کسی چیز کی حاجت اور طلب؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی طلب
کروں یا آخرت کی؟ کہا کہ نہیں، آخرت کی تو میں نہیں کر سکتا، دنیا کا کچھ سوال ہے تو پوچھو۔ تو جواب دیتے ہیں کہ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی، میں تیرے سے کیا مانگوں؟ دنیا تو دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی۔ ہاں آخرت کا میرا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے تو بتا۔ اس نے کہا میں یہ تو حل نہیں کر سکتا۔ کہا کہ پھر مجھے تیری کسی بھی حاجت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا یہ نہیں بول رہا، یہ اس کا خون بول رہا ہے جو فاروق اعظم کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ یہ مجدد الف ثانی کی مسواک کا کمال نہیں، یہ وہی فاروق اعظم کا خون ہے۔ یہ کرامت، اور میں تقریباً ہر سال آپ کے عقائد کو درست رکھنے کے لیے، معتدل رکھنے کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہ علماء دیوبند الحمدللہ کرامت کے قائل ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر کسی صحیح سند سے کسی ولی کی، کسی بزرگ کی کوئی کرامت کا پتہ چلے، ہمیں انکار نہیں ہے، پتہ چلے کسی ولی نے یوں کیا تو پہاڑ اوپر ہو گیا، اور واقعی اگر سند سے یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں ماننے میں انکار نہیں، کیونکہ کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی نہیں ہے۔ الکرامت فعل اللہ، وہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے۔ جب ہوتی اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہی تو غامدی اور دوسرے تیسرے ٹائپ کے جو مستشرقین اور اشراقیہ جنہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا، یہاں تک کہ معجزات کا بھی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر اعتراض کے نبی معراج پہ گئے تو جی کیسے؟ نہیں، خواب میں گئے، خواب میں گئے، پیغمبر خواب میں آسمانوں پہ گئے، خواب میں جنت دیکھی، خواب میں یہ دیکھا، خواب میں وہ دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ خواب میں جانا تو کون سا کمال ہے، خواب میں تو امتی بھی آسمانوں پہ جا سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ بیٹھے ہوئے کراچی میں سو رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، آپ لندن میں نواز شریف سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اتنے میں جناب آپ کی بیگم نے اٹھا لیا تو آپ اس سے کہیں مجھے کیوں اٹھایا؟ دیکھو لیٹے ہوئے یہاں اور پہنچے ہوئے وہاں ہو۔ خواب میں تو امتی بھی دیکھ سکتا ہے میں جنت میں گھوم رہا ہوں، خواب میں تو امتی بھی دیکھ سکتا ہے میں آسمانوں پر ہوں۔ خواب میں جانا کیا کمال ہے؟ خواب تو یہ کمال تو یہ ہے کہ میرا نبی اسی والضحیٰ والے چہرے کے ساتھ گیا ہے، اسی علم نشرح والے سینے کے ساتھ گیا ہے، اسی جناب ما زاغ البصر والی آنکھوں کے ساتھ گیا ہے، اسی واللیل والی زلفوں کے ساتھ گیا ہے۔ اسی لیے تو رب نے اصول یہ اپنایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اپنے بندے کو جو لے کے گئی۔ اللہ بتا رہا ہے جانے والے کو نہ دیکھو ورنہ ذہن میں سوال آئے گا یہ کیسے ایک رات میں آسمانوں اور عرش سے ہو کے آ گیا۔ جانے والے کو نہیں، لے جانے والے کو دیکھو، اور لے جانے والا رب وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر۔ تو معجزات ہوں یا کرامات ہوں، اگر یہ صحیح سند سے ہے تو ہمیں اس کا انکار نہیں۔ یہ بعض لوگوں میں بڑی بے اعتدالی آتی، ہاں ولی نے یوں کر دیا، یوں۔ بابا ولی کے ہاتھ سے اللہ نے ظہور کیا ہے، اس کا صدور کیا ہے، باقی پیچھے کرنے والی ذات کون ہے؟ بولو۔ اس لیے کرامت اولیاء حق ہے، جو نہ مانے وہ احمق ہے، اور جو غلط طریقے سے مانے وہ ڈبل احمق ہے۔ کرامت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب وہ تمہیں اولاد بھی دے سکے، بچے بھی دے سکے، پریشانیاں بھی حل کر سکے، مشکل کشائی بھی کر سکے، تمہاری حاجت روائی بھی کر سکے۔ نہیں، وہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی۔ اب یہ 309 سال تک اصحاب کہف کا سونا، یہ کرامت تھی یا نہیں تھی ان کی؟ اور قرآن سے یہ کرامت ثابت ہے۔ یہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے، تو ولایت ان کے ساتھ تھی۔ اب یہ ولیوں کی کرامت 309 سال تک سونا، یہ تو کرامت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب کون ہے 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوئے اور پھر اٹھے اور اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کتنے عرصے سویا ہوں؟ یہ سارے اشارے رب العزت نے تیرے میرے عقائد کو درست کرنے کے لیے بنائے اور بتائے ہیں۔
اس لیے یاد رکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی اگر صحیح سند سے کسی کرامت کا پتہ چلے ہمیں انکار نہیں کرنا، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں بہت ساری کرامات ہیں، وہاں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، انہیں ایک تیز روشنی اور نور نظر آیا، اور اس روشنی سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، تو نے میری اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب اگر تو عبادت میری نہ بھی کرے تجھے معافی ہے۔ ہم جیسے ہوتے تو سینہ چوڑا کرتے، جی اشارہ ہوا ہے، آواز آئی ہے، ہم تو یہ آوازوں اور اشاروں پر گھومتے ہیں۔ یا خواب کوئی اچھا دیکھ لیا، اب ہمارے اعمال میں کمی آئے گی، ارے نہیں یار میں نے خواب دیکھا تھا فلاں بیت اللہ میں نے حضور کی زیارت کی، بزرگ سے ملاقات کی، اب اعمال میں کمی آئے گی، کیونکہ دل میں آئے گا کچھ نہ کچھ تو ہے بابا۔ روزانہ کے گناہ بھی سامنے آئیں گے، کہتے اتنے گناہ ہونے کے باوجود اشارہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ تو ہوں۔ تو خواب اچھا دیکھے، تیرے اعمال میں کمی آتی ہے، میں صحابہ کی جوتیوں کو سلام کیوں نہ کروں کہ جن کو نبی براہ راست جنت کی خوشخبریاں سناتے تھے اور اعمال میں کمی کے بجائے ان کے اعمال میں ترقی ہوتی تھی، ان کی اعمال میں اضافہ ہوتا تھا۔ عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے، اور وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عبادت کا یہ حال، جن کے تقوی کا یہ حال، جن کے زہد کا یہ حال کہ صحابہ نے حضرت حفصہ کے ذریعے سفارش کروانا چاہی کہ والد محترم سے کہو تھوڑا اضافہ کر لیں اپنے بیت المال سے، وظیفے سے بہت کم کھاتے ہیں۔ انہیں جنت کی بشارتیں نبی کی زبان سے بھی ملتی تھیں، لیکن ان کی عبادتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا تھا۔ میں جیسے بہت سارے ملتے ہیں، ان کو کوئی بات کرنے لگو اپنے خواب، میں نے یوں دیکھا حضرت، میں نے یوں دیکھا، بے خواب سے نیچے آ، بیداری کی زندگی دیکھ کیا ہے، بیداری کی زندگی دیکھ اتباع ہے یا نہیں ہے، بیداری کی زندگی پہ آ۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو وہ آواز دے رہے ہیں۔ یہ آوازوں والے مسئلے پہ کبھی بھی پریشان نہ ہونا، یہ دیکھو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آوازیں آتی ہیں، ٹیلے دے پچھو آواز آئی، اس تے پچھو آواز آئی، اتھو آواز آئی۔ یہ آوازوں والا مذہب نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ادھر سے آئی ادھر سے آئی، یہ دیکھو کہ وہاں سے جو قرآن کی آواز آئی ہے اس کے مطابق زندگی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا کوئی مرید بنا، حضرت نے کچھ وظائف دیے، کچھ عرصے بعد آیا، حضرت آپ سے بیعت ہوا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اب ماشاءاللہ جب ذکر کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں آنکھوں کے آگے نور ہی نور، روشنی روشنی ہوتی ہے۔ ایسی تھوڑی انہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ ہم جیسے پیر ہوتے کہتے دیکھا حضرت کے ساتھ نسبت کا یہ فائدہ تو ہے نا، لیکن وہ تھانوی تھے، فرمانے لگے ذکر کی کثرت کی وجہ سے، ذکر کی کثرت کی وجہ سے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، اس خشکی کی وجہ سے جو ہے نا وہ روشنیاں نظر آتی ہیں، سر پہ تیل کی مالش کیا کرو۔ کیسی اصلاح فرمائی؟ صرف آنکھیں بند کر کے روشنیاں، یہ چرسیوں کو زیادہ نظر آتی ہیں ہم سے، وہ تو ہر وقت ہوا میں اڑتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا، فراز چرس کا ایک سٹا لگایا اور خود ہی بن گیا جہاز۔ وہ تو دن، ان کو تو دن میں بھی تارے نظر آتے ہیں۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، روشنی نے کہا، دور سے آواز آئی، میں خدا ہوں، عبادت نہ کرو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا تو خدا ہے یہ شیطان ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی کے لیے فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے یقینی وقت تک، آخری وقت تک اے محبوب آپ نے عبادت کرنی ہے۔ جب عبادت امام الانبیاء پر معاف نہیں تو میرے پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کیسا بہترین اصول دیا کہ ایک چیز کے پابند نبی ہیں، امتی پھر کیوں نہیں ہے؟ وہ گدی پہ بیٹھ کے یہ تھوڑی کہ وہ گدھا بن جائے، اس کو سب چیزیں اجازت ہے۔
مستورات سامنے آ رہی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، سر پہ بھی ہاتھ لگا رہا ہے، پاؤں پہ بھی ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی کبھی فیض پہنچانے کے لیے حضرت گلے بھی لگا لیتے ہیں۔ او ہو کتنے دن سے نہیں آئی، اتنے عرصے سے کیوں نہیں؟ اب بابا تو شریعت کا پابند کیوں نہیں ہے جب نبی ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے ساری زندگی کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت نہیں کیے، کبھی کسی غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملایا۔ شریعت کی پابندی دیکھو، ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دیا کرو کہ کوئی یوں کر کے دکھا رہا ہے، کوئی یوں ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے۔ دیکھو نا تمہارے عراق سے ایک حضرت تشریف لائے، گونگوں کو صحیح کرتے ہیں، بہروں کو بھی صحیح کرتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اور ہماری قوم لٹو ہو رہی ہے، او جی یوں کرتا ہے تو گونگا صحیح ہوتا ہے، یوں کرتا ہے تو بہرا صحیح ہوتا ہے۔ میں نے کہا شہنشاہ ندوی کو کچھ اور کر دے تو اس کا کیڑا بھی صحیح ہو جائے، اگر انگلیاں لگانے سے ہی کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو اگر وہ یہ کام کر لے تو ہم پھر ولی سپاہ والے پھر مانیں گے اس کو، ورنہ ادھر ادھر سے کچھ بھی انگلیوں سے نہیں ہوتا۔ ہاں اس کے دماغ میں لگاؤ، اب تمہارا ذہن جہاں جائے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ آیا ہوا ہے، اب سارے لٹو ہوئے ہیں۔ دیکھو کرامت کا انکار نہیں، لیکن بعض دفعہ کچھ شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی دیکھا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جس کے پیچھے ہمارے وزیر بھاگ رہے ہوں اس کے باطل ہونے کی یہی نشانی ہوتی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بابا ولایت کو دیکھنا ہے تو شریعت کی کسوٹی میں ہمیشہ اس خطرے کی گھنٹی سے آگاہ کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جب دجال دنیا میں آئے گا وہ اپنی انہی شعبدہ بازیوں سے لوگوں کو ورغلائے گا۔ یوں اشارہ کرے گا تو بارش ہو جائے گی، یوں اشارہ کرے گا تو آگ نکل آئے گی، یوں اشارہ کرے گا تو مردہ قبر سے آ رہا ہے۔ اگر کسی کے سامنے شریعت کسوٹی ڈالی ذہن نہ رہا اور اس کے ذہن میں کسوٹی اور پیمانہ سنت اور شریعت نہ رہی تو کتنا دجال کے فتنوں میں پڑے گا۔ کیا یہ گوہر شاہی انجمن سرفروشان اسلام والا وہ جو لڑکی کے چکر میں مارا گیا بنتا ولی تھا، وہ کسی کو یوں دل پہ ہاتھ لگاتا، اللہ اللہ کی آوازیں آنا لگتی، لوگ کہتے جناب حضرت میں کچھ تو ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پھولا اور کھل کے کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتے میکسیکو کے ہوٹل میں روس میں حضرت عیسیٰ سے میری ملاقات ہوئی، کبھی حضرت کے بارے میں کہتے ہیں چاند پہ حضرت کی تصویر آئی، کبھی اس کے مرید کہتے ہیں کہ حجر اسود پہ تصویر آئی، کبھی کہتے ہیں فلاں دیوار میں آئی، کبھی کہتے ہیں کموڈ اور WC میں، نہیں یہ نہیں کہتے، وہ جناب پنکھے میں اس کی تصویر آئی، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ شعبدہ بازی اور یہ اتباع سنت دیکھو، شریعت دیکھو وہ ہے یا نہیں ہے۔ میں یطیر فی الہوا ویمشی علی الماء ویترک سنت نبی لم یکن ولیا۔ ایک شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے، نبی کی اتباع نہ کرتا ہو، نبی کی سنتیں چھوڑتا ہو، ولایت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو اتنا عام ہو گیا کہ جادوگر اور ولی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا تاکہ انہیں جادو سکھائیں لوگوں کو۔ اب جب لوگوں کو خود جادو آتا ہوگا، کوئی ان کے سامنے ڈرامے کرے گا، اسے پتہ چلے گا تو نے یوں کر کے رومال سے کبوتر کیسے نکالا ہے، مجھے پتہ ہے کیونکہ مجھے بھی آتا ہے۔ بابا جادو تجھے خود پتہ ہوگا تو تجھے پتہ ہے یوں اپنے انگوٹھے سے رومال کیسے نکالا، یوں کر کے تو نے کیسے، کیونکہ وہ طریقہ تمہیں بھی آتا ہے نا بھائی، ہمیں آتے ہیں۔ کچھ ایسے جادو ہوتے ہیں جو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اب اگر میں تمہیں کہوں کسی رافضی کو میرے سامنے بٹھاؤ اور یہ کہہ رہا ہوں بڑا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو جی ابو بکر کو مانتے ہیں، ہم تو عمر کو مانتے ہیں، اب میں ایک جادو دکھاؤں گا، آپ کہو کہ مولوی صاحب یہ جادو تو ہمیں بھی آتا ہے، میں ایک دم جادو دکھاؤں گا تو دیکھنا ایک دم کرسی سے اٹھ کے کیسے یوں کھڑا ہوگا اور کیسے بلی تھیلے سے آئے گی۔ میں کہوں گا شان امیر معاویہ زندہ باد، اب وہ ایک دم اٹھے گا، میں کہوں گا دیکھا میرا جادو کیسا ٹک کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ نام سن کے کیسا اچھلا، کیسا جادو ہے۔ آپ کہو کہ مولوی صاحب یہ جادو تو ہمیں بھی آتا ہے، تو بھائی آپ کو آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا۔
تو بابل شہر میں فرشتوں کو اس لیے بھیجا لوگوں کو جادو سکھائیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تاکہ ولی اور جادوگر میں فرق پتہ ہو، جادو اور کرامت میں فرق پتہ ہو، کیونکہ جادو سمجھ میں آتا ہے اور کرامت اور معجزہ یہ سمجھ سے ماورا ہوتی ہے۔ جبھی تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے، انہوں نے رسیاں پھینکی، جادو تھا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ عصا بن کے سب کو نگلتا ہے۔ یہ جادوگر مسلمان کیوں ہوئے؟ جانتے تھے جادو کے ایک ایک راز کو، سمجھ گئے خدا کی قسم یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی موسیٰ ہے۔ تو جو ان چکروں میں رہے گا نا، کسوٹی شریعت نہیں ہوگی، تو دجال کے فتنے سے اور کئی دجالوں کے فتنوں میں آسانی سے پڑے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے احسان کیا کہ اس امت کو اللہ نے جادو سیکھنے کی مشقت میں نہیں ڈلوایا کہ بھائی جادو سیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے، نہ، کسوٹی بتا دی کہ دیکھو کہ شریعت پہ چلتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو نہیں، شریعت کا پابند ہے تو ٹھیک ورنہ نہیں تو نہیں۔ اور کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، کئی صحابہ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں ایک کرامت بھی نہیں ملتی، لیکن صحابہ سارے کے سارے ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ سچے اولیاء ہوں، ہماری آنکھوں کا سرما ہے ان کی پاؤں کی مٹی، ان کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے، خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرح، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کی طرح، ہاں یہ سارے اللہ کے ولی گزرے، علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی طرح 90 لاکھ لوگوں کو ہندوستان میں نبی کا کلمہ پڑھانے والا، جن کی ولایت پورے بر صغیر کے اندر مشہور تھی۔ اور میں سنایا کرتا ہوں کرامت، دیکھیں حضرت چشتی رحمت اللہ علیہ، ہندوؤں نے مقدمہ کیا کہ یہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتا ہے، برین واش کرتا ہے، مقدمہ کی، عدالت میں آئے، جھوٹے 5-10 گواہ بھی لائے، جج نے کہا آپ پر الزام ہے کہ آپ لوگوں کو ہندو مذہب کے خلاف بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کوئی گواہ؟ ہندوؤں نے کہا ہم گواہ لائیں، یہ والا گواہ ہے۔ حضرت نے ایک گواہ کو دیکھا، ہاں بھائی تو گواہی دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ دوسرے ہندو کو دیکھا، بھائی تو بھی گواہی دیتا ہے؟ وہ کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ جس کو دیکھتے جاتے تھے اللہ اسے ہدایت دیتا جاتا تھا۔ یہی ہے وہ کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی، جس کو دیکھتے جاتے تھے۔ یہ اولیاء کرام، تو شیخ عبد القادر جیلانی تو ان کے بھی امام ہیں۔ جب کہا کہ تو شیطان ہے تو خدا نہیں، تو اس شیطان نے دوسرا حملہ کیا اور کہا عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ فرمایا دوبارہ حملہ کرتا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا، کیونکہ سب کچھ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری اللہ کے توفیق سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں غوث الاعظم بھی کہا جاتا ہے، پیران پیر بھی کہا جاتا ہے، جنہیں ولیوں کا امام بھی کہا جاتا ہے، کتنے بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ میں تمہارا ایک ذہن ہمیشہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے صرف ولی اور بزرگ اسی کو سمجھا ہوتا ہے جس کا یوں رومال کا گھونگٹ ہو، لمبی سی تسبیح ہو اور حضرت اوپر ہی نہ دیکھتے ہوں۔ آپ کہیں یار حضرت بڑے اچھے ہیں، حضرت کا مزاج کسی کے خلاف کچھ نہیں بولتے، حضرت کا مزاج نبی کے مزاج سے ہٹ کر ہو تو ولی نہیں ہے۔ ادھر نبی کے سامنے بتوں کی پوجا ہوئی، نبی خاموش رہے، ادھر یہود و نصارہ کا کفر تھا، نبی خاموش ہوئے، ادھر میرے پیغمبر کے بارے میں مکے کے مشرک آ کے کہتے ہیں ان کو منع کر دیں، نبی فرماتے ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج لا کے رکھ دو، محمد پھر بھی اللہ کی توحید کہنے سے باز نہیں آئے گا۔ یہ ولایت کے خلاف نہیں جو ہم نے سمجھا ہے،
کہ جناب وہ فلاں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ فلاں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تمہیں بتا رہا ہوں، اٹھاؤ غنیت الطالبین۔ آپ کے پاکستان میں مشرف دور میں جو کتابوں پہ پابندی لگی کچھ، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب پر بھی پابندی لگی، غنیت الطالبین پر۔ بزرگ تھے، صوفی بزرگ ہیں، کیوں لگی؟ غنیہ کو کھولو، اس کے پہلے دوسرے صفحے میں ہی آپ کو فہرست ملے گی، وہ صحابہ کے دشمنوں کا تعارف کرواتے ہوئے 32 فرقوں کا تعارف فرما رہے ہیں۔ ہے اپنے وقت کا صوفی امام، لیکن جب دیکھا کہ صحابہ کے دشمن اپنی بغض اور اپنا کفر لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس اللہ کے ولی کو بھی قلم اٹھانا پڑا اور صحابہ کے دشمن کے خلاف لکھنا پڑا۔ پابندی ہے اس کتاب پر۔ غنیت الطالبین، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پر، کتنے بڑے ولی۔ ہم نے ولایت کسی اور چیز کو سمجھا۔ یہ کام بھی ضروری ہے حضرت جی۔ مجدد الفسانی کتنے بڑے ولی ہیں، لیکن جب اکبر بادشاہ نے دین اکبری بنایا تو اس کے مقابلے میں اس وقت کے کلندر کو باہر آنا پڑا اور گوالیار کے جیل میں پھر قید ہوئے۔ ہمارے حضرت احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مولانا مدنی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ ایک دن انہیں کہا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت مدنی نے فرمایا پاکستان بن جائے گا، تم وہاں ہوں گے ہم یہاں ہوں گے، تو شیخ سے ملنا یہ فائدے میں رہتا ہے، تو کسی ایسے شخص سے بیعت ہو جو وہاں ہو۔ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا ایک بزرگ کو، اور دیکھا کہ ان کے جسم سے دودھ اور شہد کی نہریں نکل رہی ہیں۔ سمجھ گئے کہ اشارہ ہے کہ ان سے بیعت ہونا چاہیے، لیکن جانتے نہیں تھے۔ چند دوستوں کو بتایا میں نے اس حلیے کے ایک بزرگ خواب میں دیکھے، کبھی تمہیں نظر آئے تو مجھے بتاؤ۔ کچھ عرصے بعد ایک شخص آیا، ان کا دوست، کہا فلاں بستی میں ایک بزرگ آئے ہیں، جو حلیہ تم نے بتایا لگتا ہے وہ وہی ہیں۔ جب جا کے دیکھا تو پہچانا کہاں، انہی کو خواب میں دیکھا، اور ان سے بیعت ہوئی، اور وہ غلام احمد سہواگ رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان سے بیعت ہوئے۔ مناظر بھی تھے احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ ثانی اثنین کتاب دنیا میں سب سے پہلے اس عنوان پر احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور صدیق اکبر ان کا خاص موضوع تھا، اور صدیق کے دشمن کے خلاف مناظرہ کرتے، دن کو تدریس بھی کرتے۔ ایک دن ان کے شیخ نے کہا مجمع میں، تم احمد شاہ بخاری کو سمجھتے ہو ایسے ہی ہے، کبھی اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، تمہیں پتہ نہیں اس شخص نے 200 سے زیادہ مرتبہ خواب میں نبی کی زیارت کی ہوئی ہے۔ اور ایک دن اپنے شیخ کو وہ کہنے لگے حضرت رات کو آپ نے جو وظائف دی ہیں، کبھی کبھی رات کو پروگراموں میں دیر ہو جاتی ہے، مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، صبح سبق بھی پڑھانا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ آپ کا دیے ہوئے معمولات اور وظیفے مجھ سے رہ جاتے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے، دل پہ بہت بوجھ رہتا ہے، کیا کروں؟ تو شیخ نے جواب میں کیا کہا؟ شیخ کہنے لگے احمد شاہ بخاری صاحب اپنے بیانات میں تھوڑی دیر شان صدیق اکبر بیان کر لیا کرو، جتنے معمولات چھوٹے ہوئے ہوں گے اللہ سب کی کمی کو پورا کر دے گا۔ اور کہا بیٹا ابو بکر کی صدیق کی شان بیان کرنا یہ کم نورانیت اور روحانیت رکھتا ہے؟ میں نے تو وظائف اس لیے دیے کہ دل میں روحانیت آئے، اور جو آج بھی براہ راست روحانیت نبی سے حاصل کر رہا ہو اس کے تذکرے میں بتاؤ اللہ نے کتنی روحانیت رکھی ہوگی۔ جو آج بھی نبی کے روزے میں نبی کے ساتھ سو رہے ہوں اور نبی کے پہلو میں سو رہے ہوں اور سو بھی بلا فصل رہے ہوں۔ میرے دوستو آئیے، میں نے شروع میں ایک جملہ کہا، نبی بننا ناممکن ہے، صحابی بننا ناممکن ہے، یہ دروازے بند ہیں، لیکن اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست بننا
یہ دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ شریعت کی مکمل پابندی کر کے انشاءاللہ العزیز وہ مرتبہ اللہ تعالی ہمیں دے دیں تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔